الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ امت کا وہ حصہ جس کو امت اجابت کہتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے آسانیاں ہی آسانیاں رکھی۔ اس امت کے دو حصے ہیں، ایک کو امت اجابت کہتے ہیں اور ایک کو امت دعوت کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے قبول کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، وہ ہے امت اجابت۔ یعنی آپ نے بھی سنا ہوگا نا، نکاح کے وقت ایجاب و قبول، اجابت قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ امت کے اس حصے میں، اور دوسرا حصہ امت دعوت، جس کو ابھی دعوت دینا باقی ہے اسلام کی۔ تو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لینے والوں میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ آسانیاں کیا ہو گئیں کہ ایک ایسا آسان دین عطا کر دیا کہ جس پر چلنا پچھلے ادیان کے مقابلے میں آسان ہے۔ ایک امت گزری ہے جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، توبہ کرنے والا اپنے آپ کو مار دے تو توبہ قبول ہوتی تھی۔ ایک امت گزری ہے جس کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی تھی، چھپے ہوئے جن کی قربانیاں رد ہوتی تھی تو چھپتی نہیں تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی۔ امت محمدیہ کی قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو ستاری کے پردے میں چھپا لیا۔ ایسے آسان دین ہمیں عطا فرمایا۔ اور دوسری طرف دنیا، اس دنیا میں بھی اللہ نے ایسی آسانی فرمائی کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسی خبریں دے دی کہ جن خبروں سے ہماری دنیا پر چلنا ہم کو آسان ہو گیا۔ ایسی خبریں بھی حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا، یہ تم قبر کے مٹی کا گڑھا کھود کر آدمی کو دباتے ہو، یہ صرف گڑھا نہیں ہے، یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اب ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ ہماری دنیا کو بھی آسان کیا ہے۔ ایک تو وہ آدمی ہے جس کو خبر ہی نہیں، ایک تو وہ آدمی ہے جس کو خبر ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ ہمیں تو خبر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ پھر ایسی خبریں دی ہیں، غزوہ احزاب کے موقع پر جو خندق کھودی جا رہی ہے، اس میں پتھر آ گیا، ایسی چٹان جو ٹوٹ نہیں رہی۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو خبر کی گئی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لا کر کدال ہاتھ میں لی اور پتھر پر مارا، خوب زبردست قسم کی چنگاری جیسی نکلی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر۔ پھر وہ چٹان ٹکڑا ہوئی، پھر ایک دوسرا ٹکڑا کرنے کے لیے دوبارہ کدال مارا اور پھر چنگاری نکلی، کہا اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری دفعہ بھی ایسے ہی ہوا۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم نے ایسا سنا نہیں کہ چنگاری نکلی اور اس میں پھر آپ نے اللہ کو فرمایا کہ میں نے جب پہلا کدال مارا تو روشنی ہوئی، اور اس روشنی میں مجھے شام کے محلات دکھائے گئے، اللہ نے وہ تمہارے لیے فتح کر دیے۔ پھر کیا ہوا تھا؟
پھر ایران کے محلات دکھائے گئے، فتح کر دیے گئے. پھر کیا ہوا؟ ہیرا کے جہاں عیسائی ہیں ان کی جگہ دکھائی گئی، فتح کر دیے گئے. اچھا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ خوف کے مارے خندق کھود رہے ہیں. آنے والی فوج اس سے لڑ نہیں سکتے ہم، تو ایسا کرتے ہیں خندق کھود لیتے ہیں تاکہ وہ ادھر نہ آ سکیں. اور کیا حال ہے؟ اور حال یہ ہے کہ ایک صحابی آئے ہیں، کہتے خندق کھودتے کھودتے تھک گیا ہوں بہت، اور بھوک بہت ہے. کرتا اٹھایا، دکھایا کہ ایک پتھر یہاں باندھا ہوا ہے تاکہ میرا جو خالی معدہ ہے، یہ ان کا زمانے کا دستور تھا، وہ دب جائے. جب دب جائے تو بھوک اتنی محسوس نہیں ہوتی. تو جب یہ دکھایا کرتا اٹھا کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا کہ وہاں ایک کے بجائے 2 پتھر بندے میں. خوف، بھوک، دو بڑے مسائل ہیں، دونوں جمع ہیں. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ شام فتح ہو گیا، اور یعنی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا، ایران فتح ہو گیا یعنی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا، تو ہم نے اس کو دل سے مان لیا کہ ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو سمجھائی. حالات کیسے بھی ہوں، یہ دیکھو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اور اس پر پکا یقین کر لو، پکا یقین کرو. ہم ان لوگوں میں سے تھوڑے ہی ہیں کہ جن کے اوپر دنیا کے کوئی حالات آ جائیں تو ہم کو کوئی بہت بڑا تھنک ٹینک بنانا پڑے، ہمیں بہت ساری کانفرنسز کر کے بڑے بڑے دماغوں کو بٹھا کر سوچنا پڑے کہ ہم کیوں پیچھے ہیں، ہمارے پر یہ مسئلہ کیوں آ گیا ہے. ہم وہ قوم تھوڑے ہی ہیں، ہم تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جو سب کچھ بتا کر گیا ہے. صحابہ بیٹھے ہیں، فرمایا کہ تم پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے. کیسا وقت؟ ایسا وقت آنے والا ہے جب دنیا کی قومیں تمہارے اوپر یعنی تمہارے خلاف، علیکم، تمہارے اوپر، تمہارے خلاف دوسری قوموں کو اس طرح بلائیں گی جیسے پیالے پر یعنی کھانے پر بلایا جاتا ہے، آئیے آئیے کھا لیجیے، آئیے آپ بھی کھا لیجیے. حضرات صحابہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا ہمارا روب، مطلب جو ہمارا حال ہے وہ یہ کہ ہمارے 313,000 پر بھاری، اور 12,000 تھے تو اس سے بڑے پر بھاری. تو حوازن بنو ثقیف کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے آخری والی، 12,000 تھے. تو کیا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، ارے اللہ کے رسول، کسی نے یہ نہیں لکھا کس نے سوال کیا. ہاں حدیث میں آتا ہے ایک صاحب نے سوال کیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا. قال قائل، ایک سوال کرنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ اس دن بہت تھوڑے ہوں گے کہ دشمن ہمارے اوپر، ہمارے خلاف لوگ کو اس طرح بلائے گا؟ 2 لاکھ کی فوج تھی اس زمانے میں جو رومیوں نے جمع کی، اور یہ تبوک والے جب گئے ان کو پتا چلا کہ مسلمان تو اتنے نڈر ہیں کہ وہ یہاں تک آ گئے ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. تو کیا ایسے ہو جائے گا کہ ہمارے اوپر لوگوں کو بلائیں گے، یعنی ہم اتنے آسانی سے ہم پر لوگ حملہ کرنے کے لیے آ جائیں گے؟ تو کیا ہم کم ہوں گے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انتم کثیر، نہیں تم تو اس دن بہت زیادہ تعداد میں ہوگے آج کے مقابلے میں. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں صحابہ سے، اس کے مقابلے تم بہت زیادہ ہوگے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، جدھر پانی بہے وہ بہتا چلا جاتا ہے، اس کی خود کوئی طاقت نہیں ہوتی، نہ رکنے کی نہ چلنے کی. اور پھر خود ہی آگے فرمایا، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ،
اللہ ولینزعن، ضرور بھی ضرور حال یہ ہوگا اللہ پاک تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارے رعب کو نکال دے گا، تمہاری ہیبت کو نکال دے گا۔ کون نکالے گا؟ کون خبر دے رہا ہے؟ نبی خبر دے رہا ہے۔ اللہ پاک ظالم ہے، اللہ ہمارے دشمن ہے، ہمارا رعب نکال دیں، اللہ نکالے گا۔ دیکھو جو چیز بیان کی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں قصہ کہانی بیان کرنے لگتے ہیں لوگ کہ مسلمانوں کا رعب نکل جائے گا، نہیں، صحیح ترجمہ کرو، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ، اللہ تمہارا رعب تمہارے دشمنوں کے سینوں سے نکال دے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ پھر بھی وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ، اللہ تمہارے قلوب کے اندر وہن ڈال دے گا۔ کہتے ہیں مسلمانوں کے قلب میں وہن آ جائے گا اور دشمنوں میں سے رعب نکل جائے گا۔ یوں نہ کہو، بتاؤ کہ اللہ نکالے گا، بتاؤ کہ اللہ وہن ڈالے گا، اللہ کی طرف متوجہ کرو نا بھائی، جو کرنے والی ذات ہے اس کی طرف متوجہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایسا ہو جائے گا تو اب ایسا کرنا چاہیے کہ ان سے سائنس سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ دشمنوں کے دل سے رعب نکل گیا، اب ہم ایسے ایٹم بم بنائیں گے، ان کے اوپر رعب آ جائے گا۔ بہت خوب دیکھ لیا آپ نے اس کا حال۔ ہم لٹریسی ریٹ بڑھائیں گے، خواندگی پڑھائی تعلیم بڑھائیں گے، ان کے اوپر رعب آ جائے گا۔ جب آدمی اللہ اور اس کے رسول سے نہیں پوچھتا یا اس کو کہانی کے طور پر لیتا ہے تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ نے نکالا ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں، یہ تعلیم کا گراف پیچھے رہ جانے کی وجہ سے نہیں، اللہ نے یہ رعب نکالا ہے، اور اللہ نے پھر وہن ڈالا ہے۔ وہن، سوال کرنے والے نے سوال کر لیا، وما وہن، وما الوہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو وہن آپ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، وہ عرب تھے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن میں ہے نا، تو عربی زبان کا لفظ ہے۔ سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اوہن، کمزور، پتا ہے وہن مانے کمزور۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، ارے زکریا اللہ میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں۔ انی وہن العظم، تو وہن کا مطلب تو پتا تھا۔ قربان جائیے اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابہ، ایسے شاگرد پیدا کیے جنہوں نے بازے مسائل ایسے پوچھے کہ قیامت تک کے لیے مسئلہ صاف ہو گیا۔ لوگ کہتے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے قلوب الون، کے قلوب میں کمزوری آ گئی۔ کیوں کمزوری آ گئی؟ اس لیے کمزوری آ گئی کہ تم سائنس سے پیچھے ہو، اس لیے کمزوری آ گئی تمہاری معاشرت کمزور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کیا صحابہ تھے، فوراً کسی نے سوال کر دیا، اے اللہ کے رسول وما الوہن۔ حیرانی کی بات ہے نا، جب بول رہے کمزوری، عرب ہیں، اردو والے تھوڑی تھے، پشتو والے تھوڑی تھے، انگریزی والے تھوڑی تھے، سمجھ جاتے وہن کیا ہے۔ فرمایا وما الوہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، قیامت تک کے لیے سب کی کیا کہ بولتی بند، یعنی سب کو خاموش کر دیا۔ خود فرما دیا جب میں کہہ رہا ہوں وہن کہ اللہ نے تمہارے دل میں وہن ڈالا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ اب کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس وہن کی، اس کمزوری کی خود سے کوئی تشریح کرے، کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح سے نہ ملی وہ تشریح ہمارے لیے قابل قبول ہے ہی نہیں۔ کتنا کھول کر خدا کے رسول نے بتلایا، اور ہم ایسے ہیں کہ ہم ابھی تک اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کس وجہ سے مارے جا رہے ہیں، کس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اتنا کھول کر کسی نبی نے بیان کیا ہو، اتنا کھلا ہوا جواب کسی کتاب میں موجود ہو؟ یہ حدیث موجود ہے، اور یہی تھا جس کی وجہ سے صحابہ اونچے تھے۔ کوئی دنیا کی محبت نہیں تھی، کوئی دنیا کی محبت نہیں تھی، موت سے کوئی خوف نہیں تھا۔
دنیا کے مقابلے میں محبت کس کی تھی؟ آخرت کی تھی. موت سے کوئی کراہیت نہیں تھی, موت کے شوقین تھے. کیوں؟ فرمایا موت, ارے موت تو پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے. یوصل الحبیب الی الحبیب, وہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس بندے کو اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو, کوئی ایک ہاتھ ایسا اٹھاؤ جو یہ کہتا ہو کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے, اور میں کہوں کہ وہ ہاتھ اٹھاؤ کہ جنت میں جانے کا شوق کس کو ہے, تو شاید ہی کوئی ہاتھ ایسا ہے جو نہ اٹھے. لیکن یہ بتاؤ کہ مرے بغیر جنت میں جا سکتے ہو؟ اگر جنت کا شوق ہے تو موت کا شوق تو خود ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا سے محبت ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا وہ عجیب معاشرہ تھا. وہ جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلے, شہادت کے شوق میں اور اپنی کمزوری سے, اپنی سستی سے 50 دن بائیکاٹ رہا, وہ بھی موجود کہ 50 دن روتے رہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, میں کیوں نہیں گیا, مجھے شوق شہادت میں تاخیر کیوں ہوئی, تاخیر ہوئی, ختم نہیں ہوا, تاخیر کیوں ہوئی. لیکن وہیں پر دوسرے صحابی ہیں وہ کھجور کھا رہے کہ اوہو عمر رضی اللہ عنہ, ارے اوہو اتنی دیر, کھجور ختم ہونے میں بہت وقت لگے گا, چھوڑو کھجور کو, نکلے گئے اور جا کر شہید ہو گئے. وہ جو پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا کپڑا پہنا کرتے تھے, وہ اس حال میں ہے کہ ان کے پاس جھنڈا ہے, ایک ہاتھ کٹ گیا, دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا, دوسرا کٹ گیا, دونوں ہاتھوں کو سینے سے چمٹا کے پکڑ لیا, پیچھے سے کسی اور نے مارا, گر گئے, گرتے ہی جھنڈا کسی اور نے اٹھا لیا. یہ شہادت ہی کا تو شوق تھا. دنیا سے محبت ہوتی تو ہزاروں روپے کا, ہزاروں جو اس زمانے کا دینار درہم تھا اس کے کپڑے کیوں چھوڑتے؟ حب الدنیا والکراہیت الموت, یہ ہے وہ جس کی وجہ سے آج پیچھے ہیں. یہ کشمیر ہو, فلسطین ہو, یہ کوئی علاقہ ہو, جس علاقے والوں نے موت کو گلے لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا, وہاں دنیا کی ٹیکنالوجی بیکار ثابت ہوئی. وہاں دنیا کی ٹیکنالوجی نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ ہم سے زیادہ نکمی ٹیکنالوجی کیوں کوئی نہیں. اسی پر پریشان ہو کر ویسٹ کہنے لگا, مغرب کہنے لگا ہے یہ جو فدائی حملہ ہے, ارے یہ تو دہشت گردی ہے. ارے وہ موت کے شوق میں اب اس کو گلے لگا رہا ہے, اس کو دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے. آپ کا مغرب اس سے ڈرتا ہے. وہ جو میں کئی دفعہ سنا چکا, اقبال نے کہا وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ فاقے میں ہے اور یہ نہیں ڈرتا کہ یہ فاقے سے مر جائے گا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی روح اس کے اندر سے نکال دو. ساری امت اس وقت دنیا کی محبت میں کسی نہ کسی درجے میں گرفتار ہے, الا ماشاء اللہ, سوائے معدود چند لوگوں کے جو بڑے خوش قسمت ہیں. ساری امت سوائے چند لوگوں کے موت سے گھبرائی بیٹھی ہے. ابھی فاقہ آیا نہیں ہے, فاقہ بہت دور ہے, کمائے جاؤ کہیں فاقہ نہ آ جائے. فاقہ آئے گا پھر بھی نہیں مرو گے. 3 دن تک تو کھانا, اچھے خاصے لوگ جیتے, پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اس لیے ادھر ادھر نہ جاؤ, کوشش کرو ہمارے دل سے. میں پھر عرض کروں, جو ظلم ہے وہ ظلم ہے, اس کا انکار نہیں ہے. جو کوششیں ہیں وہ کوششیں کی جانی چاہیے اور خوب کی جانی چاہیے. میں پچھلے جمعے کو خاصی تفصیل سے بتا چکا کیا کوشش ہم کر چکے. لیکن یہ مت بھولیے کہ یہ دل میں اللہ نے ڈالا ہمارے وہن, اور ان کے دل سے ہمارا روب اللہ نے نکالا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے, اور دل کے اندر جو مرض نبی نے بتایا ہے, نبی سے زیادہ اور کوئی باخبر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے, حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ اصل وجہ ہے ہمارے قوموں کے ہمارے اوپر آ جانے کی. ان وجوہات کو دور کرو. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو, اپنے آپ کو خفت محسوس نہ کرو, اپنے آپ کو ذلیل اور نیچا محسوس نہ کرو. وانتم الاعلون, اونچے تم ہی ہوگے. وانتم الاعلون, اونچے تم ہی ہوگے. ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی ایمان والے ہو. اپنے ایمان کی فکر کیجئے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو
اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی فکر نصیب فرمائے۔ پریشان سب ہیں، پریشانی سے باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کے نبی نے جو راستہ بتایا ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو نہیں سکتا، اس کو تسلیم کر لیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی اس کے بعد